حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، صابر، قانع اور جو ہے بالکل خوددار اور بہترین بندے، اس کو اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں بھی فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ آیت میں ہے آپ کی وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آیت نمبر 83۔ اور ایوب کو علیہ السلام کو جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو، مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور بیماری ہے، تو ہے سب رحم والوں سے رحم کرنے والا۔ اور ایوب علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ایسا ہے کہ جب انہوں نے مرض شدید میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف کو دور کر دیجئے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور بغیر ان کی درخواست کے ہم نے ان کا کنبہ یعنی اولاد جو ان سے غائب ہو گئے تھے ان کو یا مر گئے تھے عطا فرمایا۔ اس طرح سے وہ اس کے پاس آ گئے، یا معنی یہ کہ اتنے اور ہی پیدا کر دیے، ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، یعنی جتنی اولاد پہلے تھی اس کے برابر اور بھی دے دیے، خواہ خود اپنی صلب سے ہوں یا اولاد کی اولاد سے، اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔ اب قصہ ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں، ان میں سے جن کو حضرات محدثین نے تاریخی درجے میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ جو ہے سب بیان ہوگا اس کا۔ قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا تھا، اسکن ڈیزیز، کھجلی کا، جس پر وہ صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسے نجات ملی، اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے، خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی، اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دی۔ باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تاریخی روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد حشم و خادم بہت کچھ عطا فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں زبان و قلب دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جس کا نام لیہ بن میشا بن یوسف بتلایا جاتا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے بیان کیا۔ مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا، ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بردرجہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلا زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہ السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسے ہی امتیاز دیا گیا تھا۔ مصائب اور شدائد پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے
خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد اور دولت، دنیا، اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کی ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی، یعنی سب کچھ چلا گیا تو بھی خوش ہیں کہ اللہ اب تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی دنیا کی چیز حائل نہیں ہے، سب کچھ چلا گیا، صرف اللہ کی یاد ہے۔ حضرت ایوب کی دعا صبر کے خلاف نہیں۔ حضرت ایوب اس شدید بلا میں سب مال و جائیداد اور دولت و دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبرائے۔ بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے۔ وہ سلائڈ دکھا دیں ایوب علیہ السلام والا اوپننگ۔ کبھی جزا فضا یا شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے، تو فرمایا کہ میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں؟ پیغمبرانہ عزم و ضبط و صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں، بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دعا ہی تھی، کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرما دی اور فرمایا، آپ کے سامنے ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو وجدناہ صابرا، اس سبب کے بیان میں روایت بہت مختلف اور بہت طویل ہیں، اور ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائیے، یہ آتا ہے سورۃ الصاد 42 میں، ارکد برجلی کا حاضہ مختصل بارد و شراب، کہ ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ لگائے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا، تمام بدن جو زخموں سے چور تھا اور بجز ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا، اس چشمے کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا۔ وہ زیب تن فرمایا، اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئیں تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانا کہ حالت بدل چکی تھی۔ انہی سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی ان کی زوجہ محترمہ، کیونکہ وہ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تھی نا، تو بدل گئے تھے۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں، مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور میرا بدن اثر نو درست فرمایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا، اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی، سے ابن کثیر نے روایت فرمایا۔ پھر ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں، اس ابتلاء یعنی اس آزمائش کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، اس سے قرطبی نے روایت فرمایا، اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہوئی، جس کو قرآن میں فرمایا وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ۔ سالبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی، اور ان کی مثل اولاد سے مراد وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ مراد اولاد کی اولاد ہے، واللہ عالم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ
अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, सूरत स्वाद 43। हमने उनके अहलो अयाल अता किए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने और भी दिए, और ये अहलो अकल व ख़िद के लिए एक नसीहत है। सुबहान अल्लाह। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनका ज़िक्र मुबारक 4 सूरतों में है। सूरतुन निसा 163, अल अनाम 84, अल अंबिया 83, 84 और सूरत साद 41, 42, 43, 44। सूरत निसा और सूरत अनाम में सिर्फ उनका इसमें मुबारक आया है। सूरत अंबिया और साद में मुख्तसर तौर पर बयान हुआ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सख्त आजमाइश आई, बीमारी और मसाइब और मुश्किलात ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था, मगर वो सब्र और शुक्र के सिवा कोई बात ज़बान पर नहीं लाए। अल्लाह के हुजूर ना सिर्फ अहदियत का इज़हार करते रहे, बल्कि पहले से भी ज़्यादा रुजू इल्लाह में इजाफ़ा हुआ। इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो बहुत ही अच्छा बंदा, सूरत साद 44, और हमारी तरफ ही रुजू करने वाला था। मौलाना आज़ाद की तहकीक ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी यख्तान की नस्ल से है, अरबी नज़ाद हैं, इसलिए या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम ज़माना हैं या फिर हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब के मासिर हैं। मुहक्किकीन तौरात की अक्सरियत का कहना है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अरब थे, अरब में पैदा हुए, और तारीख़ में सफ़र अय्यूब के नाम से जिस किताब का तज़करा पाया जाता है वो असलन कदीम अरबी में थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अरबी से इब्रानी में मुंतकिल किया। सफ़र अय्यूब में है कि वो शहर अवस मशरक़ी फ़लस्तीन में क़याम पज़ीर थे। उनके मवेशियों पर सबा के लोगों ने हमला किया था। इमाम बुखारी ने किताबुल अंबिया में अंबिया की तरतीब कायम फरमाई है, उसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले किया गया है, तो ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देख लेते हैं। वो पाकबाज इंसान थे, अल्लाह ताला के यहाँ अंबिया की जमात में शामिल हैं, दौलत और कसरत अहलो अयाल की वजह से बहुत खुश थे, बहुत खुशबख्त थे, मगर उनकी आजमाइश ने उनको आ लिया। मालो मता अहलो अयाल जिस्म जान सब पर मुसीबत आई। मालो मता ख़त्म हुआ, अहलो अयाल फौत हुए, उसके साथ ही सख्त बीमारी ने आ लिया। शिकवा शिकायत करने की बजाय अपने रब के हुजूर सब्र शुक्र करते हैं। सूरत अंबिया 83, व अय्यूबा इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। उस वक्त को याद कीजिए जब अय्यूब ने अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मैं बीमार हूँ और तू अरहमुर राहिमीन है। दुआ का अंदाज इस कदर लतीफ़ और मुअद्दब है कि सिर्फ अपनी तकलीफ़ का मुख्तसर जिक्र करते हैं, उसके बाद ये कहकर चुप हो जाते हैं। ना शिकवा किया, ना किसी चीज़ का मुतालबा किया। अदब का ये आलम है कि ये नहीं कहा तूने मुसीबत में डाल दिया, बल्कि बीमारी को शैतान की जानिब मंसूब करते हुए कहते हैं शैतान ने मुझे तकलीफ़ में डाल दिया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किताबुज़्ज़ुहद में हज़रत इब्न अब्बास से एक रिवायत नकल की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के दौर में एक बार शैतान तबीब की शक्ल में आपकी बीवी के पास आया। नेक बीवी ने इलाज करने के लिए कहा। उसने शर्त रखी कि अगर तेरा खामिन सेहतयाब हो जाए तो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहना आपने मेरे शौहर को शिफा दी। मेरे इलाज का यही मुआवजा। बीवी ने वादा कर लिया। बाद अज़ां इसका जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम से किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस पर बहुत गुस्सा आया। फरमाया कि वो शैतान था जो गलत अल्फाज तुमसे कहलवाना चाहता था और तूने कहने का वादा कर लिया है। कसम खाई कि जब मैं सेहतयाब हो जाऊं तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। याद रहे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने वादा किया था मगर ये अल्फाज नहीं कहते। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शिफा दी तो कसम पूरी करने का सवाल पेश आया। एक तरफ गमख्वार और खिदमत गुजार बीवी थी, दूसरी तरफ कसम पूरी करने का मसला कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा ना, क्योंकि शैतान उनके पास आया था, उन्होंने वादा कर लिया। तो अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नेक बीवी को शौहर के साथ वफादारी का ये सिला दिया। हुक्म हुआ कि आप अपनी कसम ना तोड़ें बल्कि 100 तिनकों का एक गट्ठा बनाएं। और ये सूरत स्वाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरत स्वाद में कि आप जो है क्या करें, 100 कोड़ों का एक गट्ठा बनाएं। सूरत स्वाद में आता है 44।
100 آپ ایک گھٹا بنائے، اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں، اس طرح قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 44۔ اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار اور اپنی قسم پوری کرو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بہت ہی عاجز بندہ۔ بہرحال وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب کو حکم خداوندی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آہوازاریوں کو قبول فرماتے ہوئے صحت کاملہ عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چشمے سے غسل کیا اور اسے پانی پیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی بہتر صحت اور حسن و جمال عطا فرمایا، جس کا ذکر سورۃ الصاد کی آیت 42 میں کیا گیا ہے۔ 42 بھی آپ نے دیکھ لی تھی نا، آیت نمبر 42 بھی، جی 42 میں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ ایوب، کیا ہم نے سب کچھ دے کر تجھے غنی نہیں کر دیا؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل مختلف آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پہلے تو سورۃ النساء 163 اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی طرف وحی نازل فرمائی۔ حضرت ایوب محسنین میں سے تھے، الانعام 84۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی رحمت سے نوازا، الانبیاء 84۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ایوب کو اہل و عیال و مال و دولت سے نوازا، صاد 43۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، صاد 44۔ تو یہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام، جو ہم نے ان کی تمام جو ہے خصوصیات اور ان کی فضائل پڑھے۔ انہ وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، صابر، قانع، خوددار، بہترین بندے، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ سورۃ الصاد۔ تو ان کی آزمائش سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، مال، بیوی، بچے، مال و دولت، ہر چیز ختم ہو گئی، اور کتنا صبر۔ روایت میں آتا ہے کہ 12 سال اس اسکن ڈیزیز میں مبتلا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ شکوہ نہ شکایت، کچھ بھی نہیں، بلکہ فرماتے جب میرے پاس بہت کچھ تھا تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں، اور اب کچھ بھی نہیں تو اللہ میرے اور تیرے درمیان کوئی نہیں ہے، صرف ہم عبادت کرتے، اس میں بھی ایک جو ہے اللہ سے جو ہے تعلق کی، قربت کی لذت اور چاشنی اور عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی بندوں کو حاصل ہوتی ہیں جو بہت صابر ہوتے ہیں، بہترین بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، صابر اور قانع ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے ڈیسٹینی اور اپنی قسمت پہ بھی کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والشر خیری والقدر خیری وشرہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کر لے، اور جو کچھ ہم پڑھتے سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔